اب ہم درس کے دوسرے حصے کو لیتے ہیں، صحابہ کرام کی شان من آیات القرآن۔ آج چاند کی 4 تاریخ ہے، ہاں یا 5 ہے؟ 4 جمادی الاولیٰ 1446 سن ہجری، فجر کے درس میں ناظرہ کے بعد کل ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالہ سے جو قرآن پاک سے آیت پڑھی تھی، وہ پہلے پارے کی آیت تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ لوگ جو ہیں اور لوگوں کی طرح ایمان لائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو منافق جو تھے وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کیا کہتے تھے؟ منافق صحابہ پاک کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے، احمق کہتے تھے۔ یہ کل ہم نے بات پڑھی، اور کل ہم نے یہ آخر پہ وہ پہلے بات ختم ہو گئی جو بات ہماری چل رہی تھی۔ رجال کشی کا حوالہ ہم پیش کر رہے تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ایک کتاب لکھی ہے پیر شاہ لجپال خواجہ قمر الدین شالی رحمۃ اللہ علیہ نے، مذہب شیعہ، اس میں آپ نے یہ حوالہ لکھا رجال کشی کے حوالے سے، اور اصل عبارت نقل کی، یعنی حسن عسکری علیہ السلام سے غالباً روایت ہے یا امام جعفر صادق سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں نازل کی ہیں، ان سب سے مراد شیعہ ہے۔ یعنی منافقوں والی آیات سے کون مراد ہے؟ شیعہ۔ یعنی قرآن پاک میں جہاں بھی منافقوں کی آیتیں ہیں ان سے مراد شیعہ ہے، اور شیعہ کا مذہب جو ہے فرقہ وہ تقیے پر مبنی ہے۔ تقیے کا معنی یہی ہوتا ہے جھوٹ، یعنی دل میں کچھ اور و زبان میں کچھ اور۔ یہ تقیہ دین ہے شیعوں کا سب سے بڑی، یعنی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اصول کافی میں کہ دین میں 90% تقیہ ہے، تقیہ ہے دین میں 90%، اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ ان کا جو نظریہ کل حوالہ ہمارا وہ آخر پہ تھوڑا سا رہ گیا، تو یہ ہم اس کو مکمل کرتے ہوئے اب اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں قرآن کریم میں۔ تو کیا ہمارا عنوان ہے اس درس کا؟ صحابہ کی شان من آیات القرآن۔ اس کے حوالے سے آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ سب سے پہلے ہم نے چند آیات سورۃ توبہ سے پڑھی، دوسرے درس میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت پاک پڑھی، اور آج ہم تیسری آیت پاک کے حوالے سے بات کر کے بات ختم کریں گے۔ اور یہ آیت مبارک ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 137۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ قیامت تک لوگوں کے لیے امت مسلمہ میں ایک نمونہ بنا دیا۔ جیسے ادھر نمونہ رکھا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آئے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے رسول کی ذات ہے، جو دنیا آخرت میں بہتری چاہتے ہو میرے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، طریقہ کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کو نمونہ بنایا، اور یہاں ایمان کا نمونہ اور ماڈل بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر نمونہ مجسم ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پاک صحابہ کو دیکھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر پھر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسے ہمارے یعنی جیسے صحابہ ایمان لائیں، جیسے یوں ایمان لائے، تو یا ما آمان تم سے مراد گاؤ نا، یعنی جو ایمان لائے وَإِنْ آمَنُوا، ایمان لانے والے۔ اور کس پر ایمان لائیں؟ کیسے لائیں؟ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پکی گل ہے کہ وہ ہدایت والے نے وہ کدے بھٹک سکتے نہیں۔ اور یہ پیچھے آج ہم نے علی رضا کا جو درس سورۃ توبہ میں چل رہا ہے، اس کی جو آج کی آیت ہم نے پڑھی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہدایت دے دے نا، پھر اس کو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ جب ایک قوم کو ہدایت دے دیتا ہے پھر بعد میں وہ گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے بعد ہدایت نہیں ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یوں ہی ایمان لائیں وہ لوگ جیسے یہ لوگ ایمان لائے فقط اہتدوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت کی سند عطا انہیں فرماتا ہے. یعنی صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نمونہ. کیا بنایا؟ نمونہ. آپ کو نمونے کی سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ اس کے میں تھوڑی سی مثالیں دو چار سمجھا لوں تاکہ قوم کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. نمونہ، ایک تو نمونیا مرض ہوتی ہے نا، بخار ہوتا ہے نمونیا، جو ویسے بھی آج کل اس کے مطلب تاثرات ہیں نمونیا کے بھی. تو نمونہ ہوتا ہے نقشہ، ماڈل. دیکھا تھا نا ماڈل پیپر ہے نا، تو ماڈل سکول بھی ہے نا، تو فلاں یہ گاڑی کتنے ماڈل ہے، نمونہ ہوتا ہے. ماڈل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمونہ. اور یہ زیور وغیرہ سنارے بناتے ہیں نا، زیور وغیرہ، تو ان کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے، اس کے اوپر مختلف ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، نمونے بنے ہوتے ہیں جہیز لینے والوں کو دکھانے کے لیے. یا یہ پینٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ کاغذ ہوتا ہے، اس کے اوپر مختلف نمونے بنے ہوتے ہیں کہ کون سا پینٹ آپ پسند کرتے ہیں. جیسے عورتیں زیادہ کپڑوں کے نمونے پسند کرتی ہیں، اور معاشرے میں یہ بازار بھی چلتے ہیں، جتنا سارا چلتا رہتا ہے جہاں میں رنگ و بو جو کچھ ہے. بہرحال ہم مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کو ماڈل بنا دی. کیا بنا دیا؟ نمونہ بنا دیا. کس کا؟ ایمان کا. اور ایمان اگر مجسم صورت میں ہوتا تو صحابہ جو تھے وہ چلتے پھرتے ایمان تھے. پیچھے ہم صحابہ کے حوالے سے شروعات میں کوئی تمیدی باتیں پڑھی کہ صحابہ چلتے پھرتے کامل نمونہ تھے. جیسے اقبال نے شعر کہا تھا نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی اللہ علامہ اقبال نے آج کل کے ہم جیسے بدھوں کے لیے نہیں کہا ہے، ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا کہ صحابہ کرام تو چلتے پھرتے نمونہ تھے دین کا، ایمان کا، اسلام کا وجود تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے. یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا ایک قرآن اور نبی پاک کی سنت پاک تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحت پاک میں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسا تم لوگ ایمان لائے تو وہ ہدایت پاک ہے. جو صحابہ جیسا ایمان لائیں وہ کون ہے؟ ہدایت والے. وہ کون ہے؟ ہدایت والے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جو صحابہ جیسا ایمان لائیں وہ کون ہے؟ یہاں بات ایمان کی ہو رہی. وہ کون ہے؟ اور جن بدبخت لوگوں کو صحابہ کے ایمان میں شک ہو جائے، صحابہ کے ایمان میں شک ہو جائے، ان کا اپنا ایمان کہاں گیا؟ ان کا اپنا ایمان کہاں گیا؟ جن کو صحابہ کے ایمان میں شک ہو جائے. تو صحابہ کے ایمان پہ شک کرنے والے کون ہیں؟ منافقین. اور صحابہ کی طرح ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ ہدایت والے. اور جو ہدایت والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں، اس کو پڑھ کر بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سیدھے بیٹھ جاؤ، اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 188. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تائبون العابدون، جو پچھلی صفتیں ہم نے پڑھی، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون السائحون، وہ تعریف کرنے والے اور روزے والے ہیں. الراکعون الساجدون، وہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے ہیں. اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت والے ہیں. سورۃ حجرات آیت نمبر 7. اولئک هم المقربون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی مقرب بارگاہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قریب ہیں وہ کون ہیں؟ جماعت صحابہ ہیں. یہ سورت واقعہ 29 پارہ آیت نمبر 17. اولئک هم الفائزون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہ سورت حشر 28 پارہ آیت نمبر 20. اولئک هم المتقون، وہی پرہیزگار ہیں. پارہ 23 سورت زمر آیت نمبر 33. اولئک هم الصادقون، وہی سچے صادق لوگ ہیں. 28 پارہ سورت حشر آیت نمبر 8. اولئک هم الصدیقون، وہی سچے لوگ ہیں.
وہی کامل سچے لوگ ہیں. 27 پارہ سورۃ حدید آیت نمبر 19. اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور رکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ان کو انعام عطا فرما دیا کہ جو صحابہ پاک ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، چھوٹے درجے والے بڑے درجے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوزخ سے دور کر دیا، دوزخ سے دور کر دیا. یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 102 ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ الزاموں سے بری ہیں، وہ الزاموں سے بری ہیں. یہ ہم نے 10 آیت مبارکہ آج کے اس درس میں، اور 11ویں آیت کو ہم نے موضوع سخن بنایا، تو آج کے درس میں ہم نے یہ 10 آیتیں پڑھی ہیں ان کی شان و عظمت میں. اس میں ان کی شان فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرما دی. ایک تو یہ کہ جو منافق لوگ یا بد باطن لوگ جو اہل سنت کا بھی نام استعمال کر کے بعد صحابہ پر بھونکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ ان الزاموں سے بری ہیں جو لوگ ان پر لگاتے ہیں. یعنی جو بدھو قسم کے لوگ ہیں وہ صحابہ پاک بارے میں جتنے بھی بری باتیں کہتے ہیں، صحابہ پاک ان سے بری ہیں. صحابہ پاک ان سے بری ہیں. بولا کرو، صحابہ پاک ان سب سے بری ہیں. یعنی ان تمام الزامات سے صحابہ پاک بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند عطا کی. اور پھر دوسرا فرمایا وہ دوزخ کی بنک بھی نہیں سن سکیں گے. یعنی دوزخ سے وہ اتنے دور رکھے جائیں گے کہ دوزخ کی آواز کی، دوزخ دیکھ رہا ہوگا اور بنک رہا ہوگا، اور اتنی دردناک آواز ہوگی اس دوزخ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں ان کی وہ بھنک بھی نہیں سمجھے گے. یعنی اتنی دور ہو جائیں گے دوزخ کے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت دور دوزخ کو کر دے گا. تو یہ آج کے اس درس میں ہم نے آیات قرآنی سے 10 آیتیں سیکھیں اور ایک آیت کو ہم نے موضوع سخن بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہی ایمان ویسا لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے. تو تم کون ہو؟ ہدایت والے. تم کون ہو؟ اور جن بدبختوں کو صحابہ پاک کے ایمان میں شک ہو جائے ان کی اپنے ایمان کی سند کیا رہ جاتی ہے. تو یہاں آخری بات کرتے ہوئے، بس ٹھیک ہے، میں یہاں آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کر رہے ہیں. آخری بات توجہ سے سنو. جب ہم لفظ صحابہ بولتے ہیں تو اسی شان کی عظمت کے مصداق جو ہیں وہ آل بیت بھی ہوتے ہیں، آل بیت بھی ہوتے ہیں. یعنی صحابہ پاک اور آل بیت دونوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں کیونکہ صحابیت ہی بنیاد ہے. آل بیت تبھی آدمی بنتا ہے نبی کا قریبی جب پہلے صحابی بنے. صحابی نہیں بنا تو رب تعالیٰ ان کو آل بیت بھی نہیں مانتا ہے. تو جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اہل بیت بھی ہوتی ہے. یعنی حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مولا علی شیر خدا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں صحابیات میں ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صحابیات میں بھی ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس وہ سب بھی اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابہ میں بھی ہیں. تو جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد اہل بیت اور صحابہ دونوں ہوتے ہیں. یعنی جو عظمت شان اللہ تعالیٰ نے صحابہ پاک کے لیے بیان کی ہے وہی عظمت شان اہل بیت کے لیے بھی قرآن پاک نے بیان کی ہے. یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھنی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے.